مکہ میں داخل ہونے والا داخل ہوتا ہے، ابو جہل کی پارٹی باہر نکل کے اس کا استقبال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے ہاں ایک شخص آیا ہے، اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جادوگر ہے، جو اس کے پاس بیٹھتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، جو اس کا کلام سن لیتا ہے نا بس اس پہ اس کا جادو چل جاتا ہے۔ تو احتیاط کرنا، اس کی بات نہ سننا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے مکے میں داخل ہونے سے پہلے ہی اپنی کانوں میں روئی لگا کے اور کان اچھی طرح بند کر کے، کہیں غلطی سے بھی کوئی بات میرے کان میں نہ پڑ جائے، میں آتا ہوں حرم میں دیکھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، کلام الہی کی تلاوت کر رہے ہیں، میرے جی میں آیا کہ تو خود بھی شاعر ہے اور عرب کا مشہور شاعر ہے، سن تو صحیح، اگر اس نے کوئی شعر و شاعری کی تو خود شاعر ہے، تو پہچان جائے گا۔ آ کے بیٹھتا ہے، کانوں سے روئی نکالتا ہے، کہتے جی آپ کا پیغام کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 3 آیتیں کان میں پڑتی ہیں، کہتا ہے اللہ کی قسم یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان کیجئے، اپنے پیاروں میں شامل کر لیجئے۔ تو اہل کفر، باطل پرست، ان کی پہلی پلاننگ یہ ہے کہ سننے نہ دینا، اتنا بدنام کر دو کہ کوئی ان کی مجلس میں نہ بیٹھے۔ یہ وہابی ہیں، یہ گستاخ ہیں، یہ پیروں کو نہیں مانتے، یہ بزرگوں کو نہیں مانتے، یہ اماموں کو نہیں مانتے، یہ حضرتوں کو نہیں مانتے، یہ شیخوں کو نہیں مانتے، یہ کتابوں کو نہیں مانتے۔ یہ پبلک میں اتنا بدنام کرو کوئی بات نہ سنے، اور اگر کوئی ان کے پروپیگنڈے سے بچ کر بات سننے والا بن جائے، آ جائے، ایک لمحے کے لیے ہماری مجلسوں میں بیٹھ جائے، ہماری گفتگو سنے، اللہ کی قسم رب نے اس کے نصیب میں ہدایت لکھی ہوئی ہو، تو یہ دعوت ہماری اتنی خالص ہے کہ وہ جب اٹھتا ہے تو دل کی دنیا بدل چکی ہوتی ہے۔ کیوں؟ ہمارے پاس کوئی ملاوٹی چیز ہے ہی نہیں، میرا شیخ، میرا بابا، میرا امام، میرا پیر، میرا حضرت میں ہے ہی نہیں، فلاں کی کتاب، فلاں کی کتاب، اس کی کتاب۔ ارے بھائی، ہماری خالص ترین دعوت ہے الحق من ربک، ہم حق کے داعی ہیں، ہمارے ہاتھ میں ہے کیا؟ اللہ کا کلام، محمد کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری چیز نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کی سب سے اعلیٰ قیمتی ترین جماعت وہ اصحاب محمد کی جماعت ہے۔ قرآن ان کے سامنے نازل ہوا، احادیث رسول ان کے سامنے ارشاد ہوئی، جو انہوں نے اس کا فہم لیا، قرآن اور حدیث کو صحابہ کے فہم میں سمجھتے جاؤ، اس سے زیادہ خالص چیز آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی۔ اور یہی وجہ ہے اللہ کی رحمت سے جو اس پیغام کو سنتا ہے، دل سے تعصب کے معاملے ہٹا کر سنتا ہے، تو یہ دعوت سیدھی اس کے دل پہ جا کے لگتی ہے۔ اسی لیے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کی دعوت کو سننے نہ دو، ان کو بدنام اتنا کر دو کہ لوگ ان کی مجلس میں آنا ہی چھوڑ دیں۔ مالک کا فرمان سنیے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی حق کے ساتھ، یہ قرآن حکیم حق کے ساتھ نازل ہوا، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ۔ اس حال میں کہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی، یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی، اور اس پر محافظ ہے، بس آپ ان کے درمیان فیصلہ کیجئے۔ فاحکم بینہم، ان کے درمیان فیصلہ کیجئے، بما انزل اللہ۔ کتنے پیارے جملے ہیں، سمجھنے والوں کے لیے کتنے آسان جملے ہیں۔ ان کے درمیان فیصلہ کیجئے، کس روشنی میں فیصلہ ہو؟ پنچایت کے فیصلے، قوم برادری کے مطابق، کس کے مطابق فیصلہ ہو؟ فاحکم بینہم بما انزل اللہ۔ کائنات میں جھگڑا ہو کسی کا کسی سے، اس جھگڑے کا فیصلہ ہوگا تو اللہ کی طرف سے نازل شدہ احکامات کی روشنی میں ہوگا، اور کوئی نہیں۔ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئیں گے، جی قبر پکی بنائیں یا نہ، قبر پہ سجدہ کریں یا نہ، قبر کا طواف جائز ہے یا نہیں، غیر اللہ کو پکارنا جائز ہے، ہمارے مذہب کے مطابق فتویٰ دینا،
ہمارے بزرگوں کے مطابق فتویٰ دینا. جس پیر صاحب کا لڑ ہم نے پکڑا ہے اس پیر صاحب کے اقوال کی روشنی میں بتانا. یہی ہوتا ہے نا. میں نے اپنی بیوی کو 3 دفعہ یہ کہہ دیا, فتویٰ چاہیے, میں فلاں فرقے کا ہوں, میں فلاں فرقے کا ہوں, میں فلاں پارٹی کا ہوں, میں فلاں جماعت کا ہوں, مجھے جواب چاہیے میری جماعت کی روشنی میں, مجھے جواب چاہیے میرے بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں. ارے بھائی, تاریخ میں جب بھی امن و سکون شانتی کا دورہ ہوا, اس کے لیے لازم شرط ہے کہ وہاں اللہ کے فیصلوں کو نافذ کیا جائے. اے نبی فاحکم بینہم, ان کے درمیان فیصلہ کیجئے. کس طرح؟ بما انزل اللہ, فیصلہ اس چیز کے مطابق کیجئے جو رب نے نازل کیا. فیصلہ ہوگا قرآن حکیم سے, فیصلہ ہوگا احادیث رسول سے. اور یہی چیز بڑوں کو چبھتی ہے, بابوں کو چبھتی ہے, پیروں کو چبھتی ہے. کیونکہ جب قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلے ہوں گے تو مولویوں کی دکانداری بند ہوگی, پیروں کے دھندے بند ہوں گے, یہاں کھانے پینے کے ڈھونگ نظر نہیں آئیں گے, یہ دھندا نہیں چلے گا. اس لیے وہ روکتے ہیں کہ ڈائریکٹ قرآن نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, ڈائریکٹ حدیث نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے.